بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نما نوادرات دراصل کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے اندرونی منظر پر مختصر تعارف پر بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ تقریباً 188 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استدا ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی کہ موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، لیمپ اور فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے، اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹین اور لیمپس ہیں۔ نمبر 2، بخوردان۔ ان میں عود، لبان اور بختورات سلگانے کے لیے برتن یا بختوردان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بختورات سلگائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر اور دیگر قیمتی بختورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر اور دیگر قیمتی عطریات کے آمیز سے معطر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی ریاستوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے ہیں، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرما رواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایا محفوظ ہیں۔ الحرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا ہے کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا یعنی قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہوتا ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ
मरमर पर कुंदा है। इसमें काबा की तज़ईन नो की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपका ईमान ताज़ा हुआ होगा। दूसरे लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।